بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ قرآن پاک کی ایک طویل آیت کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے یہ صاف بات ارشاد فرما دی، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جو شخص مرتد ہو جائے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا، کافر ہو جائے گا، اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں، جتنی بھی نیکیاں کی ہوں، اللہ رب العزت اس کے سارے نیک اعمال اور ساری نیکیوں کو مٹا دیں گے، کالعدم کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر وہ مرتد شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں، چاہے اپنی زندگی کے کتنے ہی سال اس نے ایمان کی حالت میں کیوں نہ گزارے ہوں، نیکیاں کی ہوں، نیک اعمال کیے ہوں، لوگوں کی مدد کی ہو، امداد کی ہو، اس کے باوجود اگر وہ مرنے سے ذرا پہلے بھی مرتد ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو اس کے یہ سارے کے سارے اعمال اللہ رب العزت مٹا دیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کو اس کی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا، اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی میسر نہیں ہوگی۔ گزشتہ ہفتے جو بنیادی بات بتائی گئی تھی، اسی بنیاد پر آج بھی میرا بیان رہے گا، اور بات یہ بتائی گئی تھی کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، آپ کی جان چلی جائے، مال چلا جائے، لیکن آپ اپنے ایمان سے کبھی سودا نہ کریں۔ یہ بات آپ بھی اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں، اور اپنے بچوں اور اپنی بچیوں اور اپنی نسلوں کو بھی یہ سمجھا دیں کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں جو ارتداد کی لہر پھیلی ہوئی ہے، اور جس میں زیادہ تر مسلم نوجوان بچیاں اس فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں، اور اپنے ایمان اور اسلام سے باہر نکل آ رہی ہیں، جھوٹی محبت اور جھوٹے عشق کی وجہ سے اور پیسوں کی لالچ میں۔ اس کے تعلق سے بے شمار واقعات ہر 2-4 دن میں رونما ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے واقعات بھی آ رہے ہیں، اور افسوس در افسوس یہ کہ جو دیندار گھرانے ہیں، ان دیندار گھرانوں کی جو لڑکیاں کالج اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ بھی اب اسلام اور اللہ رب العزت کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اشکال کر رہی ہیں۔ یہ اشکال کرنا، اللہ کے احکام پر اشکال کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انگلی اٹھانا، یہ ارتداد کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بچے نے یا کسی بچی نے اسلام کے احکام کے خلاف، اللہ رب العزت کے دین کے خلاف انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہے،
تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بچہ یا یہ بچی اب ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، ان چیزوں کو کیسے روکا جائے اس کے تعلق سے بھی آپ نے علماء کرام کے بیانات سنے ہوں گے۔ میں بھی دو چار باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھرپور نگرانی کریں، جس طرح سے آپ اپنی دولت کی نگرانی کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس لاکر میں کتنے پیسے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس تجوری میں کتنے پیسے ہیں۔ آپ نے ایک ایک پیسے کا حساب لکھ رکھا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں، یہ پیسے فلاں جگہ سے آئے ہیں، اور اتنی زیادہ اس میں نگرانی کی جاتی ہے کہ بھائی 10 روپے بھی اگر سرک جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ 10 روپے کم ہوئے۔ تو اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بچوں پر نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ اپنے بچوں کو سونے کے نوالے کھلائیں، یعنی ان کو اچھا کھانا کھلائیں، بہترین نعمتیں اللہ رب العزت نے جو دی ہیں آپ ان کو مہیا کریں، فیسلٹیز دیں، سہولتیں دیں۔ سونے کا نوالا کھلانے کا مطلب یہ آپ اچھے سے اچھا کھلائیں، بچہ جو مانگے آپ کھلا دیں، آپ سونے کے نوالے کھلائیں، لیکن آپ ان پر نگاہ شیر والی رکھیں کہ جس طرح جنگل میں جب شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو نگاہوں کو گڑا دیتا ہے اور پلکیں بھی نہیں جھپکتا، اور جیسے ہی موقع ہوتا ہے ویسے ہی اسے دبوچ لیتا ہے۔ تو بھرپور نگرانی کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہ سوچیں کہ یہ بچے ہمارے ناراض ہوں گے کہ ابو ہماری جاسوسی کر رہے۔ ہاں، لڑکیوں کے معاملات میں آپ بے دھڑک ان کے موبائل کو اگر دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہو کہ شاید کچھ پردے کی چیزیں ہوں، تو والدہ دیکھیں، گھر کی خواتین دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی اس بچی کی جو وہ اپنی والدہ سے چھپا سکے، اور اگر وہ چیز اپنی والدہ سے چھپا رہی ہے یا اپنی گھر کی خواتین سے وہ چیز چھپا رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا غلط ہے جو یہ چھپا رہی ہے۔ نگرانی کریں۔ موبائل دینا نہ دینا اس پر بہت سی باتیں آ چکی ہیں، اور کتنا کنٹرول ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ والدین جو محبت میں اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں، بڑھیا اچھا والا موبائل جس میں ویڈیوز اچھی طرح سے دیکھی جا سکیں، وہ گویا کہ اپنے بچوں کو جہنم کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ یہ لیجئے اور اندر جا کے موج مستی کیجئے، جہنم کی آگ کی لپٹیں اور وہاں کا پیپ اور گرم گرم پانی ابلتا ہوا کھاؤ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بھرپور نگرانی کی جائے۔ دوسری بات، ہمارے بچوں اور بچیوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم سے آ رہا ہے، بالکل، کیونکہ مذہب کے خلاف وہاں باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ کیا بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی چیز محبت ہے، یہ تعلیم دی جاتی کہ دنیا کی سب سے بڑی چیز محبت ہے، اور آپ کی زندگی یہ آپ کی زندگی ہے، آپ جس طرح سے چاہیں جئیں، جس سے چاہے محبت کریں، جس سے چاہے نکاح کریں، جس سے چاہے شادی کریں۔ یہ تعلیم دی جا رہی اسکولوں میں، جبکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ نکاح اسی سے ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو، غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا مسلمان سے کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نمازیں بھی چھوڑتا ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، بہت ساری برائیاں ہیں، اور ایک کافر ہے جو صرف کافر ہے، یہ والی برائی اس کے اندر ہے، لیکن غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یہ ساری خوبیاں ہیں۔
لیکن اس کے باوجود وہ مومن اس کافر سے کہیں درجہ بہتر ہے۔ اسکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی کہ محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور آپ کی زندگی آپ کی ہے، جس سے چاہے محبت کریں، اور بچے زیادہ تر سمجھداری والی چیزیں، سمجھانے والی چیزیں وہ اسکول سے حاصل کرتے ہیں۔ اب بچپن سے بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے، اب بڑے ہو کر وہ جس سے چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں دل لگاتے ہیں، اور پھر بعد میں اپنے ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان حضرات اپنے اپنے علاقوں میں ایسے اسکول اور ایسے کالجز قائم کریں کہ جس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو۔ اگر ہمارے محلوں میں پہلے سے مسلم اسکول موجود ہیں تو ان مسلم اسکولوں کو مضبوط بنایا جائے، تعاون کے ذریعے سے بھی اور اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے ذریعے سے بھی، اور پھر اسکول والوں کو اس کا پابند بنایا جائے کہ آپ اپنے اسکول میں شریعت کے خلاف ہرگز کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کا پابند بنائیں، ورنہ آپ کو ہمارا تعاون حاصل نہیں ہوگا۔ ایک بات، اگر وہ اسکول والے محلے سے تعاون حاصل کر رہے ہیں تو آپ ان کا تعاون کریں اور اس بات کا پابند بنائیں کہ آپ اپنے اسکول میں ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں گے اور شریعت کے خلاف کوئی کام اور کوئی پروگرام نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ محلے سے تعاون حاصل نہیں کر رہے ہیں، صرف بچوں سے فیس لے رہے ہیں، تب بھی چونکہ بچے آپ کے ہیں اور آپ کے محلے کے ہیں، اگر بچوں میں بگاڑ ہوگا تو آپ کے معاشرے میں بگاڑ ہوگا، تب بھی آپ ان کو اس کا پابند کریں کہ آپ کو شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ گانے گوا کر، ڈانس کرا کر اور شرکیہ افعال میں اچھا پروگرام کرا کر اسکول والے کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے بیسٹ چیزوں پر ہزار لاتے، وہ کام، وہ پروگرام جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہو، ہم ذرہ برابر بھی اس میں کوئی جو ہے کوتاہی اور کمی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز بچوں کی نگرانی کی جائے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس سے دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں پر نگرانی ہو، اور اپنے محلے میں ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو۔ دیکھیے، زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور فریضہ ہے جو ہم بھولے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک فریضہ ہے جو ہم فراموش کیے جا رہے ہیں، اور وہ فریضہ کیا ہے کہ اگر معاشرے میں کسی وجہ سے ارتداد پھیلتا جا رہا ہو، کسی وجہ سے بچے اور بچیاں گمراہ ہو رہے ہوں، کسی وجہ سے بچوں کو دینی تعلیم نہ مل پا رہی ہو، تو اس وجہ کو ختم کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا ضروری اور فرض ہے ہر صاحب حیثیت پر، اور ہر اس مسلمان پر جو کچھ بھی خرچ کر سکنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آپ 1 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں تو 1 لاکھ دیجئے، اور آپ 10 روپے خرچ کر سکتے ہو تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس تعاون میں 10 روپے بھی خرچ کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور اس وقت ہمارے بچوں اور بچیوں کا جو ایمان خراب ہو رہا ہے وہ غیروں کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر محلے میں 2-4 ادارے ایسے قائم ہونے چاہیے
کہ جہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دی جائے اور ان کی دینی تربیت کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ دین اسلام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا مطلب ہے، یہ بتایا جائے اور سمجھایا جائے، صحابہ کے واقعات پڑھائے جائیں۔ ایک چیپٹر ہونا چاہیے کہ جس میں صحابہ اور صحابیات کے واقعات ہوں، واقعات سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور بچے پھر واقعات سن کر زیادہ متاثر ہوتے ہیں، بڑوں سے زیادہ۔ آپ جب بھی کبھی بیانات میں حضرات علماء کرام سے بیان سن رہے ہوں اور ساتھ میں واقعہ آ جائے تو طبیعت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بچوں کا بھی یہی حال ہے، آپ اپنے بچوں کو اس کا پابند کریں۔ اور یہ بچے یہ چیزیں کہاں حاصل کرتے ہیں؟ زیادہ تر ان کا وقت اسکول کی تعلیم میں، تو اسکول کی تعلیم میں وہ چیپٹر بھی ہونا چاہیے کہ جس میں حضرات صحابہ اور صحابیات کی قربانی موجود ہو، اور انہیں سمجھائے کہ اپنی جانیں قربان کر دو، اپنا مال قربان کر دو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اپنی تمناؤں کو قربان کر دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے، لیکن مجال ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان میں فرق آ گیا ہو، اور آج جو کفار حضرات کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور جن میں لطف ہے اور مزہ رکھا ہے ظاہری اعتبار سے، جب وہ چیزیں آتی ہیں تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب بچے کی پیدائش کا موقع آ جائے جسے برتھ ڈے کہتے ہیں، تو اب گھر میں عجیب خوشی، جبکہ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن وہ مسلمان جن کا نام بھی مسلمانی ہے، جو دین اسلام کی باتیں بھی کرتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، مسجد میں آ کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ غیروں کا طریقہ دل میں ایسا بیٹھا ہے کہ ہر برتھ ڈے کے موقع پر کیک بھی کاٹا جاتا ہے، گانے بھی بجائے جاتے ہیں، میوزک بھی سنی جاتی ہے، بے حیائیاں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا تو آپ کا دل دہل جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا تمہیں خیال ہے، کیا تمہیں گمان ہے کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ کیا جنت میں داخلہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ ارے ابھی پہلے لوگوں جیسے حالات تو تمہارے اوپر آئے نہیں، جیسے حالات پہلے لوگوں پر آئے ہیں ویسے حالات تو ابھی تمہارے اوپر آئے نہیں۔ ان پر کیا حالات آئے؟ مستہم البأساء والضراء، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کی، وزلزلوا، ان کو ہلا دیا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی کہنے لگے، ان کی چیخیں نکل گئیں، متی نصر اللہ، اے اللہ مدد کب آئے گی، اے اللہ مدد کب آئے گی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی چیخیں نکل گئیں، درد سے آوازیں نکل گئیں، اے اللہ مدد کب آئے گی؟ کیا تمہارا گمان ہے کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کو دبانا پڑتا ہے، تب بندہ جا کے جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ رسول خاتون ہیں، جنگ احد کے موقع پر شروعات میں تو حالات مسلمانوں کی طرف تھے، فتح ہو رہی تھی، لیکن ایک چوک کی وجہ سے پورے حالات بدل گئے اور کفار کے اچانک حملے نے مسلمانوں کو بالکل مدہوش بدحواس کر دیا، ایک دم سے حملہ ہوا، اور اس میں یہ بھی شیطان نے آواز لگا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔
اب اس اعلان کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، سب ایک ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، افراتفری کا عالم مچ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، اور کفار نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ دو چار صحابی سنبھالے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بچائے ہوئے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ میدان جنگ میں جو حضرات صحابہ زخمی ہو جا رہے تھے ان کو پانی پلا رہی تھی، کسی کے مرہم پٹی کر رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا، ایک خاتون ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو رہا ہے اور کفار آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر فوکس کیے ہیں کہ بس ان کو قتل کرنا، اور پورے کا پورا لشکر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، دو چار صحابہ ہیں وہ بھی جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں، حضور کو بچا رہے ہیں۔ ایک کافر تھا، نام نہیں یاد آ رہا، 2 زرہیں اس نے پہن رکھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے گئی، تلوار لے کر مقابلہ کیا، اور آپ نے تلوار سے اس کے سینے پر وار کیا، لیکن وہ 2 زرہیں پہنے ہوا تھا، اس لیے کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر اس نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تلوار ماری اور ہاتھ کو زخمی کر دیا۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ پر تلوار لی اور مقابلہ کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلایا حضرت ام عمارہ نے کہ بیٹا آؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر مائیں اپنے بچوں کو چھپا دیتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو بھگا دیتی ہیں، لیکن جب دل میں سچا عشق رسول ہو، جب دل میں سچی محبت رسول ہو، تب مائیں اپنی بھی جانوں کو قربان کر دیتی ہیں اور اپنے بچوں کے جانوں کو بھی قربان کر دیتی ہیں۔ اے حبیب کھڑے ہو جاؤ، مقابلہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا، اس کافر پر وار کیا، لیکن 2 زرہیں پہنے ہوا تھا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زخمی کر دیا اور شدید زخمی کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز لگائی، ام عمارہ اپنے بیٹے کو دیکھو، وہ زخمی ہو گیا ہے، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ اب مائیں کیا کرتی، بیٹا جاؤ، بیٹا جاؤ، مرہم پٹی کرو جا کے۔ حضرت ام عمارہ آئی اور اپنے دوپٹے سے اس زخم کی جگہ کو باندھ دیا اور کہا بیٹا جب تک کہ ایک بوند بھی جسم میں خون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو آپ اپنے گھروں سے اور اپنے اسکول اور اپنے اداروں سے یہ تعلیم دیجئے کہ جان چلی جائے، مال چلا جائے، ہماری تمناؤں کو کچل دیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف زندگی نہیں گزرنی چاہیے۔ یہ بات اپنی نسلوں کو سمجھا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیں۔ باندھ دیا اور حضرت حبیب سے یہ کہا کہ جب تک تمہاری جان میں جان ہے اور تمہارے بدن میں ایک بھی خون کی بوند ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ خیر جنگ ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عمارہ کو بلوایا اور کہا کہ تم نے تو بہادروں سے بڑھ کر بہادری دکھلائی، تم نے تو بہادروں سے بڑھ کر بہادری دکھلائی، مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، اللہ رب العزت وہ تمہیں عطا کریں گے۔ حضرت ام عمارہ نے دولت نہیں مانگی، مال نہیں مانگا، آسائش کا سامان نہیں مانگا۔ آپ بتائیں کہ کیا مانگا ہوگا، آپ بتائیں کہ کیا مانگا ہوگا۔ ایک صحابی سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ جنت میں جس طرح سے اللہ نے دنیا میں مجھے آپ کا ساتھ دیا ہے، جنت میں بھی اللہ مجھے آپ کے ساتھ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ام عمارہ اور اس کے گھر والوں کو میری رفاقت عطا فرما جنت میں، اور میں ام عمارہ اس کے گھر والوں سے راضی ہوں اور آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے
नौजवान बच्चों और बच्चियों की भरपूर निगरानी की जाए। चाय के होटलों में बैठकर और सिगरेट और मसालों की दुकानों में जो बेहयाइयाँ हो रही हैं और जिस तरह से चुपके चुपके मोबाइल में फहश फिल्मों को देखा जा रहा है और इतने ईमान को अपने अंदर से ख़त्म किया जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? ये फिल्में देखना सिर्फ गुनाह नहीं है, ये बेहयाई की फिल्में देखना सिर्फ गुनाह नहीं है, ये वो गुनाह है जो आपके ईमान को दीमक की तरह से खा रहा है, आपके ईमान को दीमक की तरह से मिटा रहा है, जैसे दीमक लकड़ी को मिटाती। अपने बच्चों और बच्चियों की निगरानी करें और अपने मोहल्ले में 2-4 ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेजेस कायम करें कि जहां हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जाए और ये दीन की अहमियत समझाई जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा